آپ امیر ہیں یا غریب، کامیاب ہیں یا ناکام، یہ سب آپ کی سوچنے کے انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی بیرونی دنیا آپ کی اندرونی دنیا کا عکس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو اپنے اندرونی حالات کو درست کر لیتا ہے، خدا اس کے بیرونی حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے اور نہ ہی کوئی غریب، یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال بیکار ہو تو انسان غریب ہے۔ اعلیٰ خیال اور سوچ آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اپنے سے کم درجے والے سے موازنہ کیا جائے تو آپ امیر ہیں، اور اگر خود سے بڑے مرتبے والے سے موازنہ کیا جائے تو آپ ایک غریب انسان ہیں۔ غریبوں کی بستی میں متوسط کو امیر سمجھا جاتا ہے اور امیروں کی بستی میں اس کو غریب، یعنی دوسروں سے موازنہ ہی آپ کو غریب یا امیر بناتا ہے، ورنہ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ آپ خود کو ضرورت مند اور غریب تصور کریں۔ کامیابی کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق خوشحالی حاصل کرنے والوں کی سوچ بدحال اور بہادحالی کی طرف جانے والوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی ویسا ہی سوچنے کا انداز اپنائیں تو خوشحالی اور کامیابی ہمارا مقصد بن سکتی ہے۔ رابرٹ کیوساکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی تحریر کی، جس میں اس نے یہ حقیقت واضح کی کہ دولت مند اور کامیاب لوگ خوشحال اور کامیابی کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، جو غریب اور درمیانہ طبقے کے لوگ نہیں سکھا پاتے۔ یہ کتاب امیر اور غریب کی سوچ کے بارے میں بتاتی ہے۔ خوشحال اور امیر لوگ اپنی زندگی کی ناکامیوں، غلطیوں اور نادانیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی اصلاح کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ غریب اپنی ناکامی کی داستان کا ذمہ دار حالات، واقعات، ماحول، والدین اور قسمت کو ٹھہرا دیتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو نہیں بدل سکتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ خود پر اختیار رکھیں بغیر دنیا پر اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا فتح کرنے سے پہلے خود کو فتح کرنا پڑتا ہے۔ امیر اور کامیاب شخص نے ہر صورت امیر اور کامیاب ہونے کا عہد کیا ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کے لیے جنونی ہوتا ہے، جبکہ غریب لوگ صرف امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور فقط خواہش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مضبوط عہد اور اٹل فیصلہ آپ کو عمل اور کوشش پر ابھارتا ہے۔ خواہشات تو سب کے پاس ہوتی ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جب آپ دل سے کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اس سے ملانے کی سازش کرتا ہے۔ کامیاب لوگ ہر میدان میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غریب اور ناکام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح لائق طالب علم اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کا سوچتا ہے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جبکہ نالائق صرف اور صرف پاس ہونے کے لیے کتابیں کھولتا ہے۔ امیر لوگ بہت سی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کریں اور من پسندیدہ زندگی گزار سکیں۔ غریب بیچارہ عقل کا مارا صرف اتنا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ گھر کے بل ادا ہو سکیں۔ کامیاب اور خوشحال لوگ بڑے بڑے مقاصد رکھتے ہیں اور بڑے مقاصد ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ غریب لوگ اول تو کوئی مقاصد حیات نہیں رکھتے، اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اتنا جذباتی کیفیت نہیں پائی جاتی وہ ان مقاصد کو عمل میں لا سکیں۔ امیر لوگوں کو اچھے مواقع تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ غریب گھر بیٹھ کر قسمت کے دیوے کا انتظار کرتا ہے جو کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ کامیاب اور امیر لوگوں کی اپنی صلاحیتوں پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے مختلف مراحل میں خود کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود اعتماد ہوتے ہیں۔ غریب اپنی ذات کے اندر چھپے خزانے سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو سستے دام و فروخت کر کے گزر بسر کرتا ہے۔ اگر مال و دولت کو سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے تو بھی تمام انسانوں کی عقل برابر نہیں ہوگی، اور اگر عقل برابر ہو جائے تو کوئی کسی کا ملازم بننے پر تیار نہیں ہوگا اور کوئی کسی کو بادشاہ نہیں مانے گا۔ دولت مند لوگوں کو توقعات بہت بڑی ہوتی ہیں اور غریب کو خوشحالی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو اچھے کی امید نہ ہو اس کے ساتھ یقیناً برا ہی ہوتا ہے۔ توقعات
بہت بڑی طاقت رکھتی ہیں، یہ حالات کو جنم دیتی ہیں۔ اچھی ایکسپیکٹیشنز آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ امیر لوگ خوشحال لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ خوشحال دوست ان کی خوشحالی میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، جبکہ غریب کے دوست بھی غریب ہوتے ہیں اور ان دوستوں کی سوچ بھی غریب ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں عقاباں دے یار عقاب تے کاواں دے یار کام، یعنی عقاب ایک عقاب سے ہی دوستی کرنا پسند کرتا ہے اور کوے کووں کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں۔ خوشحال لوگ اپنی مناسب عمر سے ہی پیسے کو سیو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ غریب اول تو پیسہ کماتا ہی اتنا ہے جتنا اس کی ضرورت زندگی کے لیے ضروری ہو، لیکن اگر کبھی اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو انہیں فضول کاموں میں اڑا دیتا ہے۔ اس کا کل اثاثہ غربت ہوتی ہے۔ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، کامیاب بولا قطرے قطرہ ملے تو دریا بنتا ہے۔ امیر کو دولت سے دولت بنانے کا فن کی آگاہی ہوتی ہے۔ غریب کا اگر کروڑوں کا پرائز بونڈ نکل آئے تو چند سالوں میں اس دولت کو اجاڑ دیتا ہے اور پھر فٹ پاتھ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دولت حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ دولت اور کامیابی کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ کامیاب لوگ خود کو علم، مہارت، فن، تعلیم کی مدد سے قیمتی بناتے ہیں۔ غریب ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کتاب سے دوستی کی کیا ضرورت۔ یاد رکھیں اس دنیا میں صرف ایک بندہ ہے جو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ بندہ اگر چاہے تو آپ کو تاریکی سے روشنی پر لے آئے، مایوسی سے خوشحالی اور نا امیدی سے کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں۔ آپ با اختیار رہیں کہ آپ خوشحال ہوں، آپ امیر ہوں اور آپ کامیاب ہوں۔ اگر آپ با اختیار نہ ہوئے تو قرآن میں یہ واضح لکھا ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کامیاب اور امیر بننے کے لیے اگر آپ کو اپنے سوچنے کا انداز بدلنا پڑے تو یہ اتنا مہنگا نہیں، فقط آپ کی اپنی سوچ بدلنے سے ہی حالات بدلنے لگ جائیں گے۔